بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اور ہر نعمت بہت قیمتی ہے۔ اس کے قیمتی ہونے کی وجہ سے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آنکھ قیمتی ہے، ہم آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، اور کان قیمتی ہے، ہم کانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں قیمتی ہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پیسہ قیمتی ہے، گھر قیمتی ہے، کاروبار قیمتی ہے، اہل و عیال قیمتی ہے، ہم ان سب چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی نقصان کا خطرہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی نعمتیں ہیں، چاہے وہ مالی ہوں، چاہے وہ جسمانی ہوں، اور چاہے وہ اہل و عیال سے متعلق ہوں، یہ تمام نعمتیں اگر ان میں نقصان ہو بھی جائے تو اس نقصان کا نقصان عارضی ہے، اس کی مضرت عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ کسی کی جیب کٹ جائے تو 10 سال کے بعد جس کی جیب کٹی ہے اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میری جیب کٹی تھی۔ جس کی دکان لٹ جائے، چوری ہو جائے، تالے توڑ کے کوئی سامان اٹھا کے لے گیا، لاکھوں کا سامان لٹ گیا، لیکن 20-25 سال کے بعد اس کو بھولے سے بھی یاد نہیں آتی کہ کبھی میری دکان لٹی تھی۔ یہ سب چیزیں بھول بھلائیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کا نقصان عارضی ہے۔ دکان لٹی تو تھی، لیکن پھر کام کرتے رہے، کاروبار کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، محنت کرتے رہے، تو ساری چیزیں دوبارہ اپنے حال پہ واپس آ گئیں۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو ہم سب کے پاس ہے، لیکن اس کی قیمت کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے ہم فکر مند نہیں ہیں، اور وہ نعمت جس کی قیمت سے ہم نا آشنا ہیں، جس کی قیمت سے ہم نا واقف ہیں، وہ ایمان ہے۔ ایمان اللہ پاک کی وہ نعمت ہے جو سب سے بڑھیا، سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ پائیدار، لیکن چونکہ اس کی قیمت سے نا آشنائی ہے، اس کی قیمت سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے اس کو جتنے سارے خطرات لاحق ہوں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ چونکہ بدامنی کا زمانہ ہے،
تو اگر ایک کاروباری آدمی بینک میں پیسے جمع کرانے جاتا ہے تو اپنے ساتھ گارڈ لے کے جاتا ہے، 10 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، 2-4 کروڑ روپے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی فیکٹری ہے، تو بوریاں پیسوں کی آتی ہیں ان کے پاس. جب وہ پیسے بینک میں ڈلوانے جاتے ہیں تو ایک موبائل ساتھ جاتی ہے، اس میں گارڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس گنیں ہوتی ہیں، ان گنوں کے ساتھ، گارڈوں کے ساتھ وہ پیسے لے کر جاتے ہیں اور جا کے بینک میں جمع کراتے ہیں. اس لیے کہ بدامنی ہے. مگر ایمان جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو اگر خطرات لاحق ہوں تو ہم نہ اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، نہ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، نہ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ کہیں ایمان لٹ نہ جائے، کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایمان چھن نہ جائے، کہیں ایمان کمزور نہ پڑ جائے. اس کی ٹینشن نہیں ہوتی. ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، اور ایمان لٹتا بھی ہے، ایمان چھنتا بھی ہے، ایمان چھن بھی جاتا ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ ایک دور آنے والا ہے کہ جس میں فتنے اتنی شدت سے آئیں گے کہ جیسے کالی رات کا اندھیرا ہوتا ہے. جیسے کالی رات کے اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صاف راستہ ہے یا آگے کھڈا اور گٹر ہے، پتہ نہیں چلتا. اب علیہ السلام نے فرمایا ایسے اندھیرے آنے والے ہیں، ایسے اندھیرے آنے والے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اگر آپ اور ہم گہرائی کے ساتھ حالات حاضرہ پر غور کریں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جن فتنوں سے ڈرایا تھا تو صحابہ کے زمانے میں تو آئے نہیں، ہمارے زمانے میں آ گئے. میرے دوستو، جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس ماحول میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، یہ ماحول اور معاشرہ ایمان کے لیے بڑا خطرناک ہے. قدم قدم پہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو تیار کھڑے ہیں اور مسلسل ڈاکے ڈال رہے ہیں، دھڑا دھڑ ڈاکے ڈال رہے ہیں، دھڑا دھڑ ڈاکے ڈال رہے ہیں. اور کم نصیبی یہ ہے کہ جن کے ایمان پہ ڈاکے ڈل رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہمارا ایمان لٹ رہا ہے، ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہے. ہم اللہ سے کٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے کٹ رہے ہیں، آخرت سے کٹ رہے ہیں، اسلام سے کٹ رہے ہیں، دین سے کٹ رہے ہیں، اس کا بھی احساس نہیں ہے. اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. نیکی میں جلدی کرو، اس لیے کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں جیسے کالی سیاہ رات ہوتی ہے، اور اس میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. ویمسی مومنا ویصبح کافرا. شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا قلیل. یہ اس زمانے کی سنگینی ایسی ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، چند ٹکوں کی خاطر ایمان کا سودا کر دیں گے. یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا قلیل. لوگ اپنے دین کا سودا چند کوڑیوں کے عوض کر لیں گے، چند ڈالروں کے عوض کر لیں گے، چند روپیوں کے عوض کر لیں گے. میرے محترم دوستو، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، یہ دور سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ خوفناک ہے، اور اس کی سنگینی، اس کی سختی، اس کے خطرات
اب گھٹیں گے نہیں، بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنے خطرات ایمان کو آج لاحق ہیں، کل اس سے زیادہ ہوں گے، پرسوں اس سے زیادہ ہوں گے، ترسوں اس سے زیادہ ہوں گے، 10 دن کے بعد اس سے زیادہ ہوں گے، 10 مہینے کے بعد اس سے زیادہ ہوں گے، 1 سال کے بعد اس سے زیادہ ہوں گے، 10 سال کے بعد اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور ہوتے ہوتے جب اندھیرا شدید ہو جائے گا تو پھر اچانک سورج نکلے گا اور ہر طرف اجالا آئے گا۔ اور وہ دور ہوگا جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کا خروج ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پٹے گا، قتل ہوگا، مارا جائے گا، اور پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ بھی مارے جائیں گے، اور پھر دنیا میں اسلام ہی اسلام، دین ہی دین، امن ہی امن، محبت ہی محبت، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ جتنی فحاشی، جتنی عریانی، جتنی بے حیائی ہمارے دور میں چل رہی ہے، اتنی بے حیائی آج تک کبھی بھی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی۔ عریانی فحاشی اپنے عروج پر ہے۔ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، اپنے دل کو منور کر کے مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، اگلی گلی تک جاتے جاتے شمع بجھ جاتی ہے۔ 40 دن لگا لیے، دل چارج ہو گیا، 4 مہینے لگا لیے، دل چارج ہو گیا، ماہانہ سے روزہ لگایا، دل چارج کر کے آئے، ابھی گھر آ ہی رہے تھے کہ راستے میں ہی کمائے ہوئے سارے نور کو ضائع کر جاتے ہیں۔ دین کی محنت بھی کر رہے ہیں اور فجر کی نماز میں بھی نہیں آ رہے، دین کی محنت بھی کر رہے ہیں، تہجد میں نہیں اٹھا جا رہا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے اس زمانے کی سنگینی کا، کہ جو دنیا کو پیغام دے رہے ہیں وہ خود اس پیغام سے غافل ہیں، جو متقی بننے کی دعوت دے رہے ہیں خود ہی تقوی سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو کتنا سنگین ہے زمانہ، کتنے خطرات ہیں ایمان کو۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ ایمان کی فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے 1926 میں تبلیغ کا ایک کام شروع کرایا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، اچھا تبلیغ کے کام میں سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا وہ ایمان ہے۔ اتنا زور دیا گیا ہے کہ خود بانی تبلیغ کا ارشاد ہے، اگر میں اپنی تحریک کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ اور اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے جتنے بول اس تحریک میں بولے گئے ہیں، شاید پچھلی صدیوں میں اتنے بول نہ بولے گئے ہوں۔ جتنے مذاکرے ایمان کے اب ہوئے، اتنے مذاکرے شاید پچھلی صدیوں میں نہ ہوئے ہوں۔ اور اس چیز کو چلانے کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اگلے دور کی سنگینی کو کھول دیا تھا کہ ایک دور آ رہا ہے کہ جس میں ایمان کو خطرات لاحق ہوں گے، ایمان لٹے گا، ایمان چھنے گا، ایمان ضائع ہوگا، لہذا ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے بیانوں میں اتنی توحید تھی،
اتنے ایمانیات تھے کہ ان سے پہلے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں اتنی ایمانیات کی باتیں ملتی تھیں، ان کے علاوہ کسی اور کے بیان میں اتنی ایمانیات کی باتیں نہیں ملتی۔ سارا بیان اللہ کی عظمت پر، اللہ کی کبریائی پر، ایمان پر، مغیبات پر، اس لیے کہ جس دور کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ دور سب سے زیادہ ایمان کے لیے پرخطر ہے، ایمان کے لیے پرخطر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس بات کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ روزانہ ہم صبح کو اٹھ کر نیت کریں کہ آج میں نے ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے، ضائع نہیں ہونے دینا۔ جیسے قیمتی چیز کو لے کر نکلنے والا اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے نکلتا ہے کہ میں نے اس کو چھپانا ہے، کسی کو کان خبر نہیں ہونے دینی، اس لیے کہ رقم بہت بڑی ہے، چیز بہت قیمتی ہے۔ تو ایمان کی حفاظت آج کے دور کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہم ایمان کو قبر میں لے کے جائیں، ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باوجود اس کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں حاصل ہوئی، اور باوجود اس کے کہ ان کو ایسے خطرات لاحق نہیں تھے، ایسے خطرات درپیش نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ ایمان کا کیا ہوگا، ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے رازدار تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کو بلایا اور ان سے بات کی، اکیلے میں بٹھا کے ان سے بات کی اور فرمایا کہ حذیفہ، مجھے پتہ ہے کہ تیرے پاس نبی پاک علیہ السلام کے راز ہیں اور راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم راز کو فاش کرو، صرف اتنا بتاؤ کہ عمر کہیں منافقین میں تو نہیں ہے۔ عمر کا نام، جن منافقین کے نام تمہیں حضور نے بتائے ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے، اگر ہے تو بتاؤ، نہیں ہے تو بھی بتاؤ۔ اب اندازہ لگائیے، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تو کسی راستے پہ چلتا ہے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا عمر اللہ نے تیری زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، اور آپ نے فرمایا پچھلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے ہیں، پچھلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی زبان سے اللہ کی ترجمانی ہوتی تھی، وہ اللہ کی منشا کو بولتے تھے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جو جس کی زبان سے اللہ کی مرضی نکلتی ہے، اللہ کی منشا نکلتی ہے، جس کی زبان اللہ کی ترجمان ہے، تو وہ عمر ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں حذیفہ مجھے تم راز مت بتاؤ، منافقین کے نام نہ بتاؤ، اتنا تو ضرور بتاؤ کہ کہیں منافقین میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب کے جو شیخ تھے نا، حضرت شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کندیاں شریف والے، وہ میاں والی کے تھے، تو میاں والی سے لاہور میں بھی ان کی خانقاہ تھی، تو وہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی بھی ان کے شیخ آتے تو مولانا رائیونڈ سے ان کی خدمت میں حاضر ضرور ہوتے تھے۔ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب حضرت خواجہ خان محمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصافحے کے بعد ان کے پاس بیٹھ گئے، کافی دیر گردن جھکی رہی اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد اپنے شیخ سے عرض کرنے لگے حضرت دعا فرمائیں اللہ ایمان پر موت دے،
ایمان پر موت دے، چونکہ اہل اللہ سمجھتے ہیں کہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس دور میں سب سے زیادہ خطرہ ایمان کو لاحق ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب کے سب ایمان کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، ان اسباب سے بچیں جن اسباب سے ایمان ضائع ہوتا ہے، ان اسباب میں لگیں جن سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جن باتوں سے ایمان ضائع ہوتا ہے، ایمان سے محرومی ہو جاتی ہے، کئی سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا سبب وہ اہل اللہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اہل اللہ کے بارے میں زبان درازی ہے۔ جو لوگ اہل اللہ کے بارے میں زبان کھولتے ہیں نا، جو لوگ علماء کے بارے میں زبان کھولتے ہیں اور ان کی غیبتیں کرتے ہیں اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان پہ تبصرے کرتے ہیں، ان کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پکی بات ہے وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں علماء اور اہل اللہ کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والوں کو دفن کرو، جنازے پڑھو، پھر کھول کے دیکھو ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے پاؤ گے۔ سیاسی گہما گہمی کا زمانہ چل رہا ہے، سیاسی گہما گہمی کا دور چل رہا ہے۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے لمبی زبانیں پھیلائی ہوئی ہیں اور وہ علماء پہ تبصرے کر رہے ہیں، علماء پہ زبان درازیاں کر رہے ہیں، علماء پہ اعتراض کر رہے ہیں، داڑھی ٹوپی پگڑی والوں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب خطرے میں ہیں، ان سب کو توبہ طائب ہونا چاہیے۔ تو ایمان جن اسباب سے ضائع ہوتا ہے ان میں بڑا سبب وہ اہل حق، اہل اللہ، علماء کے بارے میں زبان درازی ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، اور جو اب تک ہو گیا اس پہ توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایمان کے ضائع ہو جانے والے اسباب میں سے ایک بڑا سبب وہ بد نظری ہے۔ بد نظری، بد نگاہی، اپنی نگاہوں سے غیر محرم کو دیکھنے کے مزے لینا، اس کو بد نگاہی کہتے ہیں۔ غیر محرم کو دیکھنے کے مزے لینا، اس کو بد نگاہی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کے چھن جانے کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بد نگاہی کرنے والا مرنے سے پہلے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو لاہور کے ایک بہت بڑے عالم، ایک مدرسے کے بڑے عالم تشریف لائے تھے امتحان لینے کے لیے۔ تو معمول یہ تھا کہ جب ممتحنین امتحان لے لیتے تھے تو ان میں سے جو بڑے درجے کے اللہ والے، بڑے درجے کے عالم ہوتے تھے تو ہمارے اساتذہ ان سے طلبہ میں بیان کرواتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا، عجیب انہوں نے واقعہ ایک سنایا اپنے قریبی لوگوں کا، اپنا مشاہدہ بتایا۔ وہ فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں ایک عالم تھے، مدرسے کے بڑے مدرس تھے، عالم تھے، مدرسے کے بڑے مدرس تھے۔ فرمانے لگے کہ عالم تھے، لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے اور بڑے مضبوط عالم تھے، بڑے اچھے مدرس تھے۔ اللہ کی شان بیمار ہوئے اور انتقال کا وقت قریب آیا، بیماری بڑھ گئی، انتقال کا وقت قریب آیا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے آس پاس جو کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا ذرا قرآن پاک تو لے آؤ۔ تو ایک آدمی بھاگ کے گیا، قرآن پاک لے آیا۔ جب وہ قرآن پاک لایا گیا تو وہ کہنے لگے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، یہ کہہ کر روح پرواز کر گئی۔ عالم، مدرس،
بظاہر اللہ والا نیک، اور دنیا سے جانے سے پہلے پہلے قرآن کا انکار کر کے دنیا سے گیا۔ اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے دوسرے بھائی، وہ بھی عالم تھے اور بڑے درجے کے مدرس تھے، وہ بھی ایسے ہی بیمار ہوئے اور موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے بھی قرآن منگوایا۔ پچھلی بات کسی کے ذہن میں ہی نہیں تھی، جو موجود تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے، تو اس نے قرآن منگوایا۔ جب قرآن لایا گیا کہنے لگے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، یہ کہہ کے روح نکل گئی۔ اچھا، یہ 3 بھائی تھے اور تینوں بڑے درجے کے عالم اور مدرس تھے، تو وہ فرمانے لگے جب 2 بھائیوں کا یہ حشر ہوا تو تیسرے بھائی کو خوف لاحق ہوا اور وہ بہت روئے، رات کو بھی روتے رہتے، دن کو بھی روتے رہتے کہ ہائے اب میری باری ہے، پتہ نہیں اب میرا کیا حشر ہونے والا ہے، بہت روتے رہے۔ تو ایک دفعہ بہت روئے تو رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 بھائی عالم تھے اور وہ کفر پہ کیسے مر گئے؟ آپ نے فرمایا جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کا یہی تو حشر ہوگا۔ اس لیے جن اسباب سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اللہ غیرت مند ہے، اللہ بڑا غیور ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دولت کسی بے حیا کے پاس نہیں چھوڑتے، کسی بے غیرت کے پاس نہیں چھوڑتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس درجے کی دولت ایسے شخص سے واپس لے لیتے ہیں۔ ایمان کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہر گناہ ہے، ہر گناہ ایمان کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ چونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہی اس کے ایمان میں ضعف آ جاتا ہے، ایک اور کرتا ہے اور ضعف آ جاتا ہے، ایک اور کرتا ہے اور ضعف آ جاتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو ضعف آتے ایک دن ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس 1000 کا نوٹ ہے، آپ نے 10 روپے خرچ کر دیے، 10 اور خرچ کر دیے، 10 اور خرچ کر دیے، 10 اور خرچ کر دیے۔ اگر آپ اسی طرح 10 روپے خرچ کرتے رہیں گے تو کبھی تو وہ وقت آئے گا نا جب آپ کی جیب میں 1 ٹکا بھی نہیں رہے گا، 1 روپیہ بھی نہیں رہے گا، 1000 کا نوٹ آپ کا ختم ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ زبان سے جھوٹ ایمان کو کاٹتا ہے، غیبت ایمان کو کاٹتی ہے، دھوکہ ایمان کو کاٹتا ہے، بڑوں سے بدتمیزی ایمان کو کاٹتی ہے، باپ سے بدتمیزی ایمان کو کاٹتی ہے، ماں سے بدتمیزی ایمان کو کاٹتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کھانا ایمان کو کاٹتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کھانا ایمان کو کاٹتا ہے، حرام کھانا ایمان کو کاٹتا ہے، بددیانتی کرنا ایمان کو کاٹتا ہے، اور ان کی تحقیر اور تذلیل کرنا ایمان کو کاٹتا ہے۔ یوں ایمان کٹتے جڑ ہی سے اکھڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک عمارت ہے، اس کی بنیاد کی کھدائی کی جائے، کھدائی کرتے آپ اس کی ساری بنیاد ہی اکھاڑ ڈالیں، ساری بجری نکال دیں، سارا کنکریٹ نکال لیں، ساری اینٹیں نکال لیں، سارے پتھر نکال لیں، ظاہری بات ہے پھر کیا ہوگا؟ دیواروں نے تو گرنا ہی ہے۔ ہر گناہ ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے جو لوگ مسلسل گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، اسی حال میں مریں گے تو کیا کریں گے؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا، ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ تو جو زنا کرتے مر گئے تو وہ کہاں گئے؟ جو شرابیں پیتے مر گئے وہ کہاں گئے؟ جو گانے سنتے مر گئے، ناچتے گاتے مر گئے، بے حیائیاں کرتے مر گئے، ننگی فلمیں دیکھتے مر گئے، بتائیے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کس حال میں چلے گئے؟
اس لیے بھائیوں، جیسے ہم اپنی رقم کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے موبائل کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بینک بیلنس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ATM کارڈ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بٹوے اور پرس کی حفاظت کرتے ہیں، بھائیوں اس سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آج اس بات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے بہت سارے دیندار طبقے میں شمار ہونے والے کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں نماز میں دھیان ہی نہیں جمتا، ذکر میں دل ہی نہیں لگتا، گناہوں کے بہت خیالات آتے ہیں، نظروں کی حفاظت ہی نہیں ہوتی، زبان کی حفاظت ہی نہیں ہوتی، روزانہ 20 دفعہ یہ شکایت سننے کو ملتی ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی، گناہوں سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ 20 85 سینکڑوں دفعہ یہ بات روزانہ سننے کو ملتی ہے۔ طبیعتیں گناہوں سے اتنی آشنا ہو گئی ہیں، اتنی عادی ہو گئی ہیں، گناہوں کا ایسا چسکا لگ گیا ہے کہ اب گناہ کیے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ تو جنہیں گناہ کے بغیر چین نہیں آتا، جن کی طبیعتوں میں گناہ داخل ہو گئے ہیں، بتائیے انجام میں ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کرم نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ فضل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کہتے ہیں روزانہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، روزانہ صبح شام اللہ پاک کے سامنے توبہ تائب ہونا چاہیے۔ یا اللہ رات کو بہت گناہ ہوئے معاف کر دے، اے اللہ سارا دن بہت گناہ ہوئے معاف کر دے۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ مجلس سے کھڑے ہونے لگے، مجلس برخاست ہوئی تو آپ نے استغفار پڑھنا شروع کیا، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے گنتی کرنا شروع کی، میں نے گنتی کی تو آپ نے 100 دفعہ اللہ سے توبہ کی، 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگی۔ میرے بھائیوں، حضور نے کون سے گناہ کیے تھے؟ حضور سے کون سی خطائیں ہو رہی تھیں؟ اس لیے ایمان کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے بارے میں بھی، اپنے اہل و عیال کے ایمان کے بارے میں بھی، اور ساری امت کے ایمان کے بارے میں۔ یہ ایمان کے ضائع ہونے کے اسباب ہیں، موٹے موٹے یہ اسباب ہیں۔ اور ایمان کے ضائع ہونے کا ایک سبب وہ کفار اور فساق اور فجار کے ساتھ یاریاں اور دوستیاں اور محبت اور صحبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ، آگے کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ یاریاں لگائے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کی تائید کرے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ بے دینوں کی صحبت، بے دینوں سے محبت، بے دینوں کی تائید اور بے دینوں سے یاریاں، یہ ایمان کے چھن جانے کا ایک بڑا سبب ہے۔ ہمارے نبی غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ آپ کا ایمان کیا ہوگا؟ اور پھر آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں
ان کے ایمان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کا ایمان کس درجے میں ہوگا؟ اور جب کہ حضور ان کے ساتھ ہیں. جب آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، قوم سمود کی بستی کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا اور صحابہ سے فرمایا جلدی سے گزر جاؤ اللہ کے نافرمانوں کی بستی سے، کہیں ان کا تم پہ بھی نہ اثر ہو جائے. صحابہ سے کہہ رہے ہیں اور آپ خود اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، لہٰذا جلدی سے گزر جاؤ کہیں اس لعنت کا اثر تم پہ بھی نہ ہو جائے. اس لیے ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جب بینکوں کے پاس سے گزرو نا، جب بینکوں کے پاس سے گزرو، یونیورسٹیوں کے پاس سے گزرو، اسکول اور کالجز کے پاس سے گزرو جہاں کو ایجوکیشن ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بدماشی ہے، بد تہذیبی ہے، جب وہاں سے گزرو تو جلدی سے گزرو اور کہو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ جو شر یہاں پھیلا ہوا ہے میں اس شر سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے نہ مبتلا کرنا اس میں پناہ چاہتا ہوں. بتائیے ہم کتنے خطرات مول لیے ہوئے ہیں، کتنے خطرات کو مول لیے ہوئے ہیں. جن لوگوں کا بازار کے ساتھ واسطہ ہے کتنے خطرے میں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بازار چھوڑ دیں، لیکن کتنا ان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. جن کی جیولری کی دکانیں، جن کی کپڑے کی دکانیں، اور تو کوئی بازار عورتوں سے خالی نہیں ہے، کوئی گلی عورتوں سے خالی نہیں ہے. اس لیے بھائیو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے. اس ایمان کو قبر میں لے کے جانا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں نا اجتماع میں جاتے ہیں تو وہاں چونکہ چارجنگ کا سسٹم نہیں ہوتا، موبائل کی چارجنگ کا سسٹم نہیں ہوتا، تو وہاں ہمارا معمول یہ ہے کہ موبائل مستقل کھلا نہیں رکھتے، کھولتے ہیں، کال کرتے ہیں، پھر بند کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 دن لگیں گے اجتماع میں اور چارجنگ کا سسٹم ہے نہیں. اگر کھلا رہا تو 1 دن میں ہی بیٹری ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا بیٹری کو بچانے کے لیے موبائل کو بند رکھتے ہیں، اس کی سیفٹی کا انتظام کرتے ہیں. اور اگر 15% پہ آ جائے، بیٹری 10% پہ آ جائے، پھر تو بالکل بھی نہیں کھولتے، کال کی اور فوراً بند، یا فلائٹ موڈ پہ لگا دیتے ہیں، یا اس کی وائبریشن ختم کر دیتے ہیں، یا اس کی شائننگ کو کم کر دیتے ہیں. وہ سارے اسباب اختیار کرتے ہیں جو بیٹری کو اور لو کرتے ہیں، اور لو کرتے ہیں، اور لو کرتے ہیں. ایک آپشن ہے بیٹری سیونگ کا، اس کو کلک کرتے ہیں. بیٹری بچانی ہے، بند ہو گئی تو کہاں سے چارج کروں گا؟ گھر والوں سے رابطہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، ان سب سے رابطے میں رہنا ضروری ہے. جتنی فکر ہم موبائل کی بیٹری کو بچانے کی کرتے ہیں، کاش کہ ایمان کو بچانے کی اتنی ہی فکر کر لیتے. جب ہمارا نوجوان گھر سے نکلتا ہے اسے خیال ہوتا ہے کہیں نگاہ نہ پڑ جائے، ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں کان میں کوئی آواز نہ پڑ جائے، ایمان ضائع نہ ہو جائے. لہٰذا نظروں کو جھکا کے چلنا ہے، کانوں کو بند کر کے چلنا ہے. کبھی ایسا ہم سوچتے ہیں؟ ایسے شترے بے مہار کی طرح سے نکلتے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور پھر نظر پڑ جائے تو کہتے ہیں استغفر اللہ. نہیں بھائیو، ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایمان کے ضائع ہونے کے موٹے موٹے اسباب ہیں. اب وہ اسباب جن سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، جن سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جن سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے، ان میں سے پہلا سبب
پہلا سبب، سب سے بڑا سبب وہ اہل اللہ کی صحبت ہے۔ ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا سبب وہ اہل اللہ کی حفاظت ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، اہل اللہ وہ عظیم الشان لوگ ہیں جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک خلیفہ نے پوچھا کہ حضرت یہ جو شعر ہے عام طور سے مشہور ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا، ایک گھڑی اللہ والوں کے ساتھ گزارنا یہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو حضرت یہ مبالغہ نہیں ہے؟ یہ مبالغہ نہیں ہے؟ یہ بات کو بہت بڑھا نہیں دیا انہوں نے؟ 1000 سال کی عبادت کہاں، اللہ والے کی صحبت میں ایک گھڑی کوئی جوڑی نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ مبالغہ کر دیا کسی نے۔ تو حضرت فرمانے لگے، بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ 1000 کی بجائے 1,00,000 ہونا چاہیے۔ کہ حضرت وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ لاکھ برس کی عبادت کے بعد بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اب اس نے ایمان ہی پہ مرنا ہے۔ بلعم بن باعور اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا عبادت گزار، لیکن جب وہ مرا تو کفر پہ مرا۔ قرآن میں اس کا واقعہ ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر بن کے مرا ہے۔ لیکن اہل اللہ کی صحبت میں رہنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی برکت سے ایک ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان پہ موت یقینی بن جاتی ہے۔ یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اہل اللہ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ دل میں ایک خاص ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں جس کی برکت سے ایمان پہ مرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب وہ اہل اللہ کی صحبت ہے۔ جو لوگ تبلیغ کے کام میں مسلسل جڑے رہتے ہیں، سے روزہ بھی لگا رہے ہیں، روزانہ بھی جڑ رہے ہیں، شب جمعہ میں بھی جا رہے ہیں، چلہ بھی لگا رہے ہیں، مسلسل ایک چین میں جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اسی حکم میں ہیں، وہ بھی اسی حکم میں ہیں، وہ بھی اہل اللہ کی صحبت کے حکم میں ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ نفس کے تزکیے کے لیے ان کو مزید اہل اللہ کی صحبت میں جانا پڑے گا، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے جس درجے کی صحبت کی ضرورت ہے وہ اس میں حاصل ہو جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارا زمانہ سب سے زیادہ ایمان کے لیے پرخطر ہے۔ اسی وجہ سے حکیم الامت مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، میرے نزدیک آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے، اور فرماتے ہیں میں اس کا فتویٰ دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس لیے ایمان کی حفاظت کی ہم فکر کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اس کے لیے فکر مند ہوں، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں لٹ نہ جائے، کہیں چھن نہ جائے، کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ اسے مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کرنا ہے۔ تو ایک بڑا سبب اہل اللہ کی صحبت۔ دوسرا بڑا سبب وہ درود شریف کی کثرت ہے، درود شریف کی کثرت ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک پڑھنے والا جو ہی درود پڑھ کر فارغ ہوتا ہے
پوری تسبیح نہیں، ایک درود پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اس کا وہ درود فوراً فرشتے لے کر سیدھے حضور کے پاس پہنچتے ہیں، اور پڑھنے والے کا اس کے والد کا نام لے کر حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اس کا نام لے کر میرے سامنے فرشتے درود پہنچاتے ہیں، میں اپنے اس امتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو جس کے لیے حضور دعاگو ہوں تو وہ ایمان سے محروم رہ سکتا ہے۔ اور مشائخ کہتے ہیں مسلسل درود پڑھنے والے کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس متوجہ رہتی ہے۔ اب جن کی طرف حضور کی توجہ مبذول ہو تو وہ تو محروم نہیں رہ سکتے نا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حج پہ جا رہا تھا، اچانک راستے میں میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں انتقال ہوتے ہی میرے والد صاحب کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، سیاہ کالا۔ کہ میں پریشان کہ کیا ہوگا، تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ والد تو چلا گیا لیکن ذلت اور رسوائی کتنی ہوگی۔ آخر کو غسل دینے والے غسل دیں گے، کفن پہنانے والے کفن پہنائیں گے، تدفین کرنے والے تدفین کریں گے۔ جب میرے باپ کی شکل دیکھیں گے کتنی رسوائی ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے رونا شروع کیا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوئی ہے، اور انہوں نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنے دائیں ہاتھ کو میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا تو ایک دم میرے باپ کا چہرہ جگمگانے لگا، اور ہاتھ پھیر کے وہ جانے لگے۔ تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت بتا کے تو جائیں آپ ہیں کون، آپ اس مصیبت میں مجھے کام آئے، کتنی بڑی ذلت و رسوائی سے آپ نے مجھے بچایا، آپ تعارف تو کرائیے آپ کون ہیں۔ فرمایا میں محمد مصطفیٰ ہوں، تیرا باپ بڑا گنہگار تھا لیکن چونکہ مجھ پہ درود پڑتا تھا اس لیے میرے اوپر حق بنتا تھا کہ اس موقع پہ میں اسے کام آؤں۔ یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے اسباب میں ایک سبب وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھنا چاہیے، 1000 دفعہ معمول بنانا چاہیے۔ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ میں نے کاؤنٹر سے نہیں، اسٹاپ واچ سے حساب لگایا ایک درود پاک کے بارے میں کہ 1000 دفعہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ وہ درود ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اس درود کو پڑھنے میں، اس درود کو درود خضری کہتے ہیں، بڑا عجیب درود ہے یہ۔ تو میں نے اسٹاپ واچ سے حساب لگایا، 18 منٹ میں میں نے پڑھ لیا 1000 دفعہ۔ 20 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کو زیادہ ٹائم لگے تو 25 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من صلی علی کل یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ القول البدیع میں علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے جو روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو جنت میں ٹھکانہ کون دیکھے گا؟ جو ایمان پہ مرے گا نا۔ بھئی جنت کس کو ملے گی؟ ایمان والے کو۔ تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا گویا اس حدیث میں اس کی گارنٹی ہو گئی کہ 1000 دفعہ درود پڑھنے والا تو ایمان پہ ہی مرے گا، تبھی تو جنت دیکھے گا۔ درود پاک کی کثرت کرنا یہ ایمان کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور تیسرا سبب ایمان کی حفاظت کے اسباب میں سے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں زندگی ایسے گزارنا
کہ ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے تو فوراً توبہ تائب ہو کر اس کی تلافی کر لی جائے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ دونوں تقویٰ کے درجات ہیں. ایک تقویٰ تو یہ ہے کہ گناہ کرے ہی نہیں، ایک تقویٰ یہ ہے کہ ہو تو جاتا ہے لیکن فوراً رو دھو کے اللہ کو منا لیتا ہے. یہ بھی تقویٰ ہے. آسان ہو گیا نا. حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو کہا حضرت آپ کا کبھی کسی ایسی پگڈنڈی سے گزر ہوا ہے جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ پگڈنڈی سمجھتے ہیں؟ پگڈنڈی کہتے ہیں اس پتلے سے راستے کو جس کے ادھر بھی فصل ہو ادھر بھی فصل ہو، ادھر بھی کھیتی ہو ادھر بھی کھیتی ہو، یا ادھر بھی نالا ہو پانی کا ادھر بھی نالا ہو پانی کا، بیچ میں پتلی سی راستی ہو، پتلا سا راستہ ہو. تو کہتے ہیں حضرت آپ کبھی ایسی پگڈنڈی سے گزریں جس کے ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں؟ کہاں میں گزرا ہوں. فرمایا آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہ میں دامن بچا بچا کے گزرتا ہوں، کہیں ان جھاڑیوں میں نہ الجھ جاؤں، کہیں ان جھاڑیوں میں نہ الجھ جاؤں. تو فرمانے لگے امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارنا کہ دامن بچا بچا کے گزرنا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، متقیوں کا انجام بڑا اچھا ہوتا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. العاقبۃ للتقوى، العاقبۃ للمتقین. متقی انسان ضرور ایمان پہ مرتا ہے، اس کا ایمان چھنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایمان کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے سامنے رونا دھونا اور گڑ گڑانا ہے. ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرنا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ تو انا سید ولد آدم ولا فخر لواء الحمد بیدی یوم القیامت ولا فخر انا اول من یقرع باب الجنت ولا فخر. جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا سب سے پہلے میں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کا جھنڈا، آخری انسان کا سردار قیامت کے دن میں ہوں گا. حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. کتنی بڑی بڑی بشارتیں آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتائی ہیں. لیکن آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد. اے اللہ ایسے ایمان کی بھیک مانگتا ہوں جو پھر مجھ سے چھنے نہیں، چھوٹے نہیں. اے اللہ ایسے ایمان کی بھیک مانگتا ہوں کہ جو مجھ سے چھنے نہیں، ساتھ رہے. اور ایک دفعہ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اے اللہ ایسا ایمان مانگتا ہوں جو صرف زبان تک نہ ہو، دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو، دل کے ساتھ ملا ہوا ہو. اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین. اے اللہ ایک دفعہ یقین دے کر مجھے یقین سے محروم نہ کرنا، یقین ہی پہ دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اللہ پاک سے رو رو کے مانگنا اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما. جتنی فکر مندی ایک دکاندار کو دکان بند کر کے جاتے ہوئے ہوتی ہے نا. میں نے دیکھا ہے دکانداروں کو، چونکہ میرے بھائی بھی دکاندار ہیں، والد صاحب بھی دکاندار ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جب دکان کو تالا لگا رہے ہوتے ہیں نا، شٹر نیچے کر کے تالا لگا رہے ہوتے ہیں، تو تالا لگا کے شو کر رہے ہوتے ہیں، تالوں پہ شو کر رہے ہوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر رہے ہوتے ہیں.
اس لیے کہ تالا توڑنا آج کل کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. جتنی ایک دکاندار کو دکان بند کرتے وقت دکان کے لٹ جانے کے بارے میں فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں دکان لٹ نہ جائے، اس سے زیادہ فکر ہمیں ایمان کی ہونی چاہیے کہ کہیں ایمان نہ لٹ جائے. اس کی دعائیں کی جائیں، اللہ سے اس کو مانگا جائے. تو وہی کیا خیال ہے، ان اسباب کو اختیار فرمائیں گے انشاءاللہ اور ان اسباب سے بچیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر ایک بات دہراتا ہوں، اہل حق اور اہل اللہ اور علماء اور داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی والوں کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولنا، پچھتائیں گے، پچھتائیں گے. وہ جیسے بھی ہیں ان کی نسبت کی لاج رکھ لیں، ان کی نسبت کی لاج رکھیں. جو لوگ مکے مدینے جاتے ہیں وہاں کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں، وہاں کے کتوں کا بھی ادب کرتے ہیں، وہاں کی بلیوں کا بھی ادب کرتے ہیں. حالانکہ بلی بھی ناجائز جانور ہے، اس کا گوشت ناجائز ہے، اس کو کھانا حلال نہیں ہے، اور کتا تو ہے ہی مردار. لیکن چونکہ نسبت مدینے کی ہے لہٰذا کتے کی بھی ہم رعایت کرتے ہیں، بلی کی بھی رعایت کرتے ہیں کہ یہ کتا میرے نبی کے مدینے کا کتا ہے، یہ بلی میرے نبی کے مدینے کی بلی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں نا رمضان میں، تو وہ بلی اندر داخل ہوتی ہے اور سحری چٹ کر جاتی ہے. صبح کو اٹھتے ہیں تو گوشت کی وہ جو کٹوریاں ہیں وہاں ملتی ہیں جو ڈسپوزل، وہ صاف ہوتی ہیں. بلی گوشت کھا جاتی ہے، سالن کھا جاتی ہے، لیکن کبھی بھی ان پہ غصہ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کی ہے. مدینے کی بلیوں کی رعایت کریں، مدینے کے کتوں کی رعایت کریں، مدینے کا نام لینے والے، مدینے والے کی بتائی ہوئی شکل بنانے والے، مدینے والے کی بتائی ہوئی دستار سر پہ سجانے والوں کی رعایت نہ کریں. جیسے بھی ہیں ان کی دستار کی وجہ سے ان کی رعایت کریں، ان کی داڑھی کی وجہ سے ان کی رعایت کریں، ان کی نسبت کی وجہ سے ان کے بارے میں زبان کو بند رکھیں. کبھی کسی کے بارے میں، خاص طور پر اہل حق کے بارے میں زبان نہ کھولیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. بہت دعا مانگیں یار اس کی، بہت دعا مانگیں اس کی.